جیسے خاندانی شجرہ ہوتا ہے انسان کا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اکثر سادات خاندان میں شجرے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو آگے چلاتے ہیں، وہ درمیان میں آگے گڑبڑ ہو تو پھر سلسلہ گڑبڑ ہے۔ ایسے ہی ہر عمل، یہ عمل پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کا سلسلہ اور شجرہ جاتا ہے، وہ عمل عین عبادت اور سنت ہے۔ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں جا رہا، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دین نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی کیا ہے، خواہشات ہے۔ ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، آپ اپنے بچپن کو دیکھیں اور ابھی جوانی کو دیکھیں، اس وقت 12 ربیع الاول کو کیا ہو رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہی چیز آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیز ترقی کر کے اس کی شکل کوئی اور اختیار ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، خواہشات ہے۔ 1400 سال پیچھے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جائیں، عرب کی دھرتی کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ طاقتور کی حکومت تھی، مظلوم پستہ تھا، اگرچہ آج بھی ہمارے ملک میں وہی دور جاہلیت پھر لوٹ رہا ہے۔ قانون کس کے لیے؟ غریب کے لیے۔ اس وقت بھی غریب پستہ تھا اور طاقتور جو تھا وہ ظالم تھا، آج بھی غریب پس رہا ہے اور طاقتور کیا ہے، ظالم ہے۔ امانت اور دیانت، ہمارا تعلیمی نظام اتنا کھوکھلا، لوگ کہتے ہیں جی آپ تعلیم کی نفی نہیں کرتے، اس تعلیمی نظام کے اندر جو تربیت ہے وہ تربیت اس انداز سے ہوتی ہے کہ جب اس نظام تعلیم کا پڑھا ہوا جب کسی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر مظلوم کے لیے درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے امانت اور دیانت ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت بچی پیدا ہونے کو آر سمجھا جا رہا ہے اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی دور جاہلیت کی کچھ جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وقت جب ان کے چہرے قرآن کہتا ہے سیاہ ہو جاتے تھے، جب بیٹی کی ان کو خوشخبری دی جاتی تھی، آج بھی بعض چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی گزارنے کا کوئی اسلوب، کوئی طریقہ، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، سب کچھ بگڑا ہوا تھا۔ اور بھی برائیاں ہیں، باپ مر گیا، ماں بھی نعوذ باللہ اولاد میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ اتنی کم ظرفی اور اتنے گٹھیا پن آ چکا تھا اس عرب کی دھرتی پر۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں نور ہدایت دنیا کے اندر بھیجا، جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ روم اور فارس ان کے اوپر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے، کہا یہ بے تہذیب لوگ ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، اسی عرب کے رہنے والے لوگ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تھے، عرش والے سے بھی سلام آیا، پھر اللہ نے بھی سلام بھیجے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی بلندیاں ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں، آپ میں روئے زمین کے ساتوں بر اعظم کی انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بیٹھ جائے، جنات بیٹھ جائیں، فرشتے بیٹھ جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی لکھنا شروع کریں، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم آبلا پا مدح باقی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، حضور کی تعریف اور توصیف ختم نہیں ہوگی۔ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ کی شان کے مطابق وہ کلمات نہیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہیں، اور بیوہ عورت عرب کے اندر خوشبو استعمال کرنا اس کو آر سمجھا جاتا تھا۔ عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے گھر میں آئے تو حضور کی دادی نے حضرت عبد المطلب سے کہا میں بڑی پریشان ہوں، کہ کیا بات ہے؟ کہ مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہے، عبد المطلب کی بہو حضور کی والدہ جو بیوہ ہو گئی ہے وہ خوشبوئیں استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھائیں
کہتی ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے ان کو سمجھانے کی، ان کے چہرے پہ اتنا روب ہوتا ہے، میں بات کرنے کے لیے آگے جاتی ہوں، مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضور کے دادا عبد المطلب نے حضور کی والدہ کو بلایا اور پاس بٹھایا، بات شروع کی۔ بیٹی لوگوں میں ایسی بات مشہور ہے، جب آپ نے بات کی حضور کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ کی والدہ کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خوشبو استعمال کرتی ہوں، ذرا میری کیفیت تو سنیں، میرے حالات تو سنیں۔ میں مدینہ منورہ سے شادی ہو کر مکہ مکرمہ آئی ہوں، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا میں زمین پر چلتی تھی، میرے پاؤں کے نیچے سخت زمین، میرے پاؤں کے نیچے روڑا، میرے پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتا، پتھر پتھر ہی رہتا، روڑا روڑا ہی رہتا، اور سخت زمین ہی رہتی۔ جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا میں چلتی زمین پر ہوں، اور اللہ اس زمین کو ایسے نرم کر دیتے ہیں جیسے میں کسی گدے پر چل رہی ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں خوشبو استعمال کرتی ہوں، میری حالت یہ ہے، میں اس مہمان کے آنے سے پہلے جب کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی، میں جب کنواری تھی کنویں پر جاتی تھی، ڈول ڈالتی تھی، اور عورتیں بھی ہوتی تھی رسی کھینچ کے پانی نکال رہی ہیں، پھر مکہ میں آئی ہوں رسی کھینچ کے پانی نکال رہی ہوں۔ جب سے یہ مہمان آئے ہیں پانی نکالنے کے لیے میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، منڈیر پر کھڑی ہو جاتی ہوں، مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں آتی، پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ عورتیں مجھے پکڑ کے کھڑا کرتی ہیں، آمنہ جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی اوپر آتا ہے، جب تو چلی جاتی ہے پانی نیچے واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے کھڑا کرتی ہیں اور میں بھی ڈھول بھرتی ہوں، وہ بھی ڈھول بھرتی ہیں، اور پھر آگے بات کی ہے، آپ کہتے ہیں میں خوشبو استعمال کرتی ہوں، میری حالت یہ، آمنہ جس جگہ تھوکتی ہے اللہ اس جگہ کو بھی خوشبودار کر دیتا ہے۔ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے والدہ خواب دیکھ رہی ہیں، انبیاء کے سلام آ رہے ہیں، حضرت آدم خواب کے اندر آ رہے ہیں، ایسے خواب آپ کو آنے لگے، اور اس کے بعد عورتوں نے کہا بہن تجھے ایسے خواب آتے ہیں تو ایک کڑا پہن، آپ نے کڑا پہنا تو کہتے حضرت آدم خواب کے اندر آئے، اور یا غالباً حضرت ابراہیم آئے اور کہا حضور کی ماں ہو کر کوئی ایسا کام کرے جو خلاف شرع ہے، کہتے یوں اشارہ کیا اور وہ کڑا ٹوٹ گیا، میں نے دیکھا صبح بیدار تو وہ کڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر حضور دنیا میں آئے، پھر اس وقت کے حالات کیا ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے اس میں تیل بھی نہیں تھا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے پھر بھی گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ اب مصنوعی چراغوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ساری انسانیت کو اجالا دینے والا اور نور ہدایت سے منور کرنے والے دنیا میں تشریف لا گئے۔ آپ پیدا ہوئے مختون شدہ پیدا ہوئے، بالکل پاک صاف پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے آپ کی والدہ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں میرے لال کا سر سجدے میں، آپ نے سجدہ کیا، پورے روئے زمین کے جتنے بت خانے تھے، پورے 7 بر اعظم ساری دھرتی جہاں جہاں تھے، کہتے ہیں بت خانوں سے آواز آئی ہمارا زمانہ چلا گیا، آخر زمان پیغمبر کا زمانہ آ گیا۔ اور صبح لوگ اٹھے تھے، سارے بت اوندے زمین پر پڑے ہوئے تھے، فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے برابر جل رہا تھا کبھی نہ بجھا تھا، ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اچانک فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، اور کسرا کے محل کے 14 کنکر گر گئے، دریائے سادہ خوش ہو گیا، سارے عالم کے اندر تغیر آ گیا۔ کیوں کہ میرے محترم دوستو ساری انسانیت کو جالا دینے والا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کے اندر آئے، کہ شجر آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بادل سایہ کر رہے ہیں، پتھر آپ کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے چچا ابو لہب کو اتنی خوشی تھی، جس باندی نے آ کر خوشخبری سنائی اس کو آزاد کر دیا، یہ خوشیاں منا رہے حضور کا چچا کہ آج میرا جو بھائی ہے عبداللہ اس کے ہاں اس کا فرزند آ گیا، وارث آ گیا۔ میرے محترم دوستو یہ خوشی منانے والا جس وقت آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، اور سنو
ان 360 بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا مالک کائنات ہے، جو میری بھی سانس کا مالک ہے، تمہاری بھی زندگی کا مالک ہے۔ سب سے پہلا پتھر مارنے والا یہی چچا تھا، سب سے پہلا دشمنی میں آگے آنے والا بھی یہی چچا تھا۔ پھر کیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حرم کے باہر سے گزرا، مجھے حرم کے اندر شور کی آواز آئی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی قبیلے آپس میں لڑ گئے ہیں، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں حرم کے اندر آیا، جنب غفیر تھا، میں آگے جا کر کیا دیکھتا ہوں، میری نگاہیں کیا دیکھتی ہیں، وہ سارا جنب غفیر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ میں اس منظر کو نہیں بیان کر سکتا جو منظر صدیق اکبر نے بیان کیا کہ وہ مجمع، وہ مشرکین مکہ آمنہ کے لال کے ساتھ کیا کر رہے تھے، آپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے تھے، میں اس منظر کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پھر انہوں نے حضور کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر کو تیسرے دن جا کر ہوش آیا، تیسرے دن جا کر ہوش آیا۔ ادھر صحابی رسول ہیں، وہ گرفتار ہو کر مکہ میں آگے، اور پورے مکہ میں اعلان ہوتا ہے حضور مدینہ میں، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، پورے مکہ میں اعلان ہوتا ہے حضور کے صحابی کو سریعام سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سارا مکہ آ جاتا ہے، سارے مشرکین مکہ آگے اور سارے دشمنان اسلام آگے، صحابی رسول کو تختہ دار پر لایا جاتا ہے۔ ابو جہل آتا ہے اور آ کر کان میں کہتا ہے صرف اپنی زبان سے اتنی بات کہہ دے، اتنی بات کا اقرار کر لے، اتنا کہہ دے کہ میری جگہ، نعوذ باللہ میری جگہ میں نہ ہوتا حضور ہوتے، اس بات پر جتنا مال کہے گا اتنا مال تجھے دیں گے، جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے گا اس لڑکی کو تیرے ساتھ نکاح کر کے دے دیں، جو مانگے گا تجھے دیں گے۔ صرف اتنی بات کہہ دے کہ اس جگہ پر صحابی رسول نے بلند آواز سے کہا سنو، مال کی تم لالچ دیتے ہو، عورتوں کی تم لالچ دیتے ہو، یہ بات سنو، اسلام کے علاوہ کفر کی ہر چیز پر صحابی رسول غلام رسول تھوکتا ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ آج تیرا ضمیر اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ تو بیرون ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو جی میں آتا ہے تو کر گزرتا ہے۔ اپنے ایمان کا سودا کرنا آج تیرے لیے سستا ہے، آج قبیلے کنبے برادری کو راضی کرنا تیرے لیے سستا ہے۔ حضور کی سنت کو چھوڑ کر تو قبیلے کو راضی کر رہا ہے۔ اپنی زندگی میں ذرا دیکھیں نا، شروع سے لے کر آخر تک، ابھی بیٹھے بیٹھے مجھ سمیت ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے ہم عشق کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ربیع الاول آ جائے گا، جھنڈے بھی لگائیں گے، بتیاں بھی لگائیں گے، پھر اس کو منائیں گے بھی، پھر مطمئن بھی ہوں گے۔ میری زندگی میں حضور کا طریقہ کتنا ہے، میرے گھریلو زندگی میں حضور کا طریقہ کتنا ہے، میری معاملات میں حضور کا طریقہ کتنا ہے۔ پھر صحابی رسول نے عجیب بات کہی، یہ صحابی رسول کہنے لگے سنو، ہمیں تو اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے، مدینے کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے آمنہ کے لال کے تلوے میں کانٹا چبھے، ہم اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جب حضور نے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جب کہا ایک سے ہوتا ہے، یہ لات منات اور عزا سے نہیں ہوتا، اس وقت سارا عرب آپ کا دشمن ہے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، حضرت بلال کو دیکھو، حضرت ذوالنورہ کو دیکھو، مصعب ابن عمیر کے بارے میں آتا ہے، حضرت مصعب ابن عمیر بڑے امیر خاندان سے تعلق تھا، آپ بڑے مالدار تھے، روزانہ نیا جوڑا تبدیل کرنا، روزانہ نیا جوڑا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں آتا ہے آپ اپنے کپڑوں پہ سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اتنی نازک طبیعت، آپ کے پاؤں کے پیزار اور جوتے ملک شام کی منڈی سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے کاریگر، آپ کے پاؤں کے جوتے بنانے والے، نخرے والا نوجوان تھا،
جس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں مصعب ابن عمیر گزر رہا ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، مصعب ابن عمیر ایمان لے آئے، اس کے بعد حضور کے پاس کسی کام کے لیے آئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر جب داخل ہوئے، بال براگندہ تھے، آپ نے لباس پہنا ہوا، لباس بھی پرانا تھا، لباس پھٹا ہوا، اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور کی نگاہ پڑی، آپ کی نگاہوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ دیکھو، یہ وہ مکے کا نخرے کا نوجوان تھا، غلامی رسول میں آیا، آج اس کا لباس کیسا۔ مصعب ابن عمیر ایمان لائے، آپ کے بڑے بھائی کو پتا چلا، بڑے بھائی نے بلایا اور کہا دیکھ مجھے پتا چلا ہے تو نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، اگر تو ایمان کو چھوڑ دے میں تجھے ابھی جائیداد لکھ کر دیتا ہوں۔ آگے سے مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تو ایمان کو قبول کر، میں اپنے حصے کی بھی تجھے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایمان کو چھوڑ، اپنا فلاں باغ تجھے دیتا ہوں، میں اپنا باغ تجھے دیتا ہوں۔ فرمایا ایمان کو چھوڑ، ساری بکریاں تیری۔ فرمایا تو ایمان کو قبول کر، ساری بکریاں میں تجھے دیتا ہوں۔ اندر بیوی سن رہی تھی، کہنے لگی کسی طرح ٹلنے والا نہیں ہے، میری حسن کا دل دادا ہے، میں آ کر اس کو ادائیں دکھاؤں گی، یہ پسیج جائے گا، یہ ڈھیلا پڑ جائے گا۔ اندر سے بیوی آئی، کہا اگر تو ایمان کو نہیں چھوڑتا پھر یاد رکھ میرا تیرا تعلق نہیں ہے۔ مصعب ابن عمیر نے کہا اگر تو میرے ساتھ اسلام قبول نہیں کرتی، کفر کی ہر چیز پر میں تھوکتا ہوں، کفر کی ہر چیز پر میں تھوکتا ہوں۔ پھر ماں آئی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ماں میرے حق میں کھڑی ہو، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا اپنی آغوش میں لیتی ہے، کبھی نہ ہو ماں اپنا کھانا بھی اولاد کو دے دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر اسلام کو نہیں چھوڑے گا میرا تیرا تعلق نہیں ہے۔ فرمایا سنو جو حضور کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ حضور کو چھوڑ کر نہ ملک کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت۔ بیوی کہتی ہے بچوں سے تیرا تعلق۔ فرمایا کفر میں پیدا شدہ اولاد، کافر اولاد کو بھی میں نہیں مانتا۔ یہ ایمان اللہ نے پھر صحابہ کو نصیب کیا تھا، اسی لیے تو پھر وہاں سے سلام آئے تھے۔ مسلمان کہلانا آسان ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا آسان ہے۔ حضرت زنیرہ کو دیکھو، حضرت ابو فقیہ کو دیکھو، حضرت عمار کو دیکھو، حضرت یاسر کو دیکھو، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، یرموک میں 1200 صحابہ کٹ گئے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا گزارا اطاعت رسول کے بغیر نہیں ہے۔ آج ہمیں جو مار پڑ رہی ہے، آج ملک کو جو مار پڑ رہی ہے، آج عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی فوج آ جائے ملک سنور جائے گا، سیاسی آ جائے ملک سنور جائے گا۔ مارشل لا بھی دیکھ لیے، سیاست کو بھی دیکھ لیا، اگر نہیں دیکھا 1400 سال پہلے ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی مملکت کے قیام کو نہ دیکھا، اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تاریخ قلبیہ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے، الرحیق المختوم ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، کسی بڑی کی بڑی آپ کتاب کو اٹھائیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پیدائش کا دن متعین نہیں ہے۔ پیدائش کا دن 12 ربیع الاول متعین ہے، کہیں 9 لکھا ہے، کہیں 12 لکھا ہے، کہیں، لیکن حضور کی وفات کا دن 12 ربیع الاول متعین ہے۔ وفات حضور جو دنیا سے رخصت ہوئے، میں اس منظر کو بیان کروں میرے اور آپ کے کلیجے پھٹ جائیں۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک ستون تھا کھجور کا، اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا حضور کے لیے ممبر بنایا جائے، حضور کے لیے ممبر بنایا گیا اور حضور کے لیے ممبر رکھا۔ آپ اپنے حجرہ اقدس سے نکلے، آپ آئے، جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے اس ستون سے گزر کے آپ ممبر کے قریب آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ستون کی چیخوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، یہ ستون رویا، اس نے چیخیں ماری، اس کو کس نے رلایا، اس کی چیخیں کہاں سے نکلی؟ وہ ستون، وہ بے جان لکڑی جس کے ساتھ حضور کا جسم اقدس لگتا تھا، جب اس نے دیکھا
وہ وجود یہاں بیگانہ ہو کر گزر گیا. آپ لوٹے, آپ نے ستون کو سینے سے لگایا, اور کہتے ہیں جب حضور نے ستون کو سینے سے لگایا, صحابہ کہتے ہیں اس کی سسکیوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا. پھر حضور نے فرمایا تو یہ نہیں چاہتا تو جنت کا درخت بنے؟ دلدل حضور کا خچر, آپ اس پہ سواری کرتے تھے. کہتے ہیں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے گھاس ڈالتے تھے, وہ گھاس نہیں کھاتا تھا. ہم پانی ڈالتے تھے, وہ پانی نہیں پیتا تھا. کہتے ہیں ہم برابر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور اس کی نگاہیں حضور کو تلاش کرتی تھی. اسی حال میں کئی مہینے گزر گئے, نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی بیٹی حضور کے بعد 6 مہینے غالباً زندہ رہی. کہتی ہیں ان 6 مہینوں کو اندر فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور فاطمہ حضور کی بیٹی کہتی تھی تم نے کس طرح میرے بابا کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی, تم نے کس طرح مٹی ڈالی ہوگی. صحابہ کے کیا حالات ہیں. 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہم بدعات کے اندر مبتلا نہ ہو. یہ ڈھول گانے بجانے یہ اور وہ, اور آج کل جو میسج چل رہا ہے, جتنے ہمارے یہ بیکری والے حضرات ہیں آپ کو پتہ ہے وہ میسج کیا ہے, کہ بالکل آپ پہلے بھی ماشاءاللہ یہ کام نہیں کر رہے. نام محمد لکھا ہوا ہے, پھر کیک کی چھری کے ساتھ اس کو کاٹا جا رہا ہے. گنبد خضرا کی شبیہ بنائی جا رہی ہے اور پھر اس کے کیک کو کاٹا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں, کیک کا کاٹنا یہ کس کا طریقہ ہے, اور اس کو برتھ ڈے کے طور پر منانا یہ کس کا طریقہ ہے, اور پھر گانے بجانے اور ساز و سرور کے ساتھ بازاروں کے اندر گھومنا یہ کس کا طریقہ ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ میرے سمیت یہ پورا مجمع تجدید عہد کرے کہ انشاءاللہ موت تک حضور کے طریقے کے خلاف زندگی نہیں گزاروں گا. سیرت کو سیکھیں, حضور کی سنتوں کے ہر شعبے میں سیکھیں, اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ اس کا مذاکرہ کریں. سیرت کی کتابیں ان کو کھول کر آپ بچوں کو کہیں آپ پڑھیں, بچوں کے ساتھ آپ اپنے قریب لائیں, بچوں کو سنت زندگی پہ آپ ان کے سامنے بیان کریں, خود سنت زندگی پر عمل کریں. 1 ہفتے کے بعد اس کے آپ اثرات دیکھیں گے. آپ کو جو لذت انشاءاللہ بیت اللہ کی دیوار کو پکڑتے ہوئے اللہ نصیب کرتے ہیں, وہی لذت انشاءاللہ گھر میں نصیب ہو. اللہ پاک اس ربیع الاول میں اس ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.